جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارف مظفر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹورنٹو سے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. آپ کے آرٹیکلز تمام دنیا کے اخباروں میں پڑھے جاتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ بٹر ٹروتھ کے نام سے, اور سچ تو بہت ہی کڑوا ہوا کرتا ہے, اور آج کا سچ تو انتہائی تلخ اور کڑوا ترین. ہم عارفہ مظفر اور ہم ٹورنٹو سے آپ سے مخاطب ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com اور فیس بک کا پیج ای آواز کے نام سے ہے. یہ تمام پروگرام اس جگہ پہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. سمیع اللہ صاحب کی سائٹ جو ہے, سمیع اللہ ملک صاحب کی جو سائٹ ہے دیٹ از bittertruth.uk, اور ہمارا جو ویب سائٹ ہے دیٹ از www.eawaz.com. جیسا میں نے کہا کہ آج کا سچ تو بہت ہی تلخ, بے انتہا تلخ. یعنی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا. آج آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا www.statebank.org, یعنی ایک الگ سے ادارہ پاکستان میں. اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے, یعنی ورلڈ بینک کے اشاروں کے مطابق چلے گا. حکومت پاکستان کو قرضہ دینے کا مجاز نہیں ہوگا. اگر دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے, اس کے بارے میں جتنی پوزیشنز ہیں, جو اپوائنٹمنٹس ہیں, وہ تمام کی تمام ورلڈ بینک اس میں انٹروین کرے گا. اور جتنے اس کے ملازمین ہیں وہ ان کی نیب پرسش نہیں کر سکتا, یا آئی ایم ایف اس کی پرسش نہیں کر سکتا. اور یہ ملازمین جو ہیں ان کا جو دوران ملازمت ہے وہ بھی 3 سے 5 سال کے درمیان, 3 سے ہٹا کے 5 سال کے درمیان کر دیا گیا. آف کورس گورنر اسٹیٹ بینک سال میں ایک بار پارلیمنٹ سے مخاطب ضرور ہوں گے اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے. تو بہرحال یہ ایکٹ کیا ہے, سب سے جو کہتے ہیں نا, ہمارا پچھلا پروگرام ابہام سے متعلق تھا, پھر ہم نے یعنی یہ جو معلومات کو شیئر کرتے چلے جانا اور وہاں پر شک شبہ پیدا ہوتے چلے جانا اور وہ بڑھتا چلے جانا, قوم میں افراتفری کا پیدا ہونا. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو ان کو اکاؤنٹیبلٹی ضرور رکھنی چاہیے تھی. ہوا یہ کہ کابینہ میں پیش کیا, کسی نے ایک اس کی تصویر نکالی, تصویر نکال کے باہر کر دی, اور پھر ہم تمام کے تمام اس کو اسی طرح سے فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی عجیب و غریب کیوس کی صورتحال ہے. یقیناً اس بارے میں جناب سمیع اللہ ملک سے بہتر اور کوئی بھی نہیں بات کر سکتا. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, معاملے تو یہی کہ میں سب سے غم کی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف اگر جائیں تو www.statebank.gov کی بجائے statebank.of.pakistan.org, یعنی انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیا. مطلب آپ ہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. میں اگر دیکھتی ہوں گورنمنٹس کا تو حفیظ شیخ آئے, پھر میں بلکہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے لیے انہوں نے ابھی ڈاکٹر باقر صاحب کو لے کر کے آئے. اس سے پہلے ڈاکٹر محمد یعقوب صاحب بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ سینٹرل بینک کے بارے میں اپنا آرکیٹیکچر بھی پیش کیا تھا. بٹ الٹیمیٹلی آپ سے بہتر سن سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا, بتائیے ذرا ہمیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. میں عارفہ بہن, آپ نے جس طرح انٹرو میں جو کچھ کہا ہے آپ نے, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ خود بھی کیونکہ ماشاءاللہ بڑی باخبر ہیں اور آپ تیاری کر کے تشریف لاتی ہیں. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اس بات کو آپ دیکھیے کہ اس جدید دور میں اب ملکوں کو فتح کرنے کے لیے افواج کی نہیں,
بلکہ معاشی طور پر مفلوج کر کے اپنا دست نگر بنا کر اپنی شرائط پر ملکوں کی قسمت کا مالک بننے کا پروگرام جاری و ساری ہے۔ معاشی طور پر زیر کرنے کے لیے مختلف بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس وقت یہ خطرناک کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے ایک مسودہ قانون جو منظر عام پر آیا ہے، جس پر کئی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور میری مراد بین الاقوامی معاشی ماہرین ہیں جو کہ پاکستان کے، جن کا ایک دنیا میں ایک نام ہے، ان کے بھی اب خیالات دیکھنے تو سبھی پریشان ہیں، اور اس قدر پریشان ہیں کہ ہم نے ابھی تک تو اپنے کسی بھی پروگرام میں اس قدر پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اب اس سے جو اس کا مضمون ہے، اس کو اگر پڑھا جائے، جس کو میں نے خود پڑھا ہے، تو اس سے تو ہمارے ملک کے بہت سارے مالی اور معاشی مسائل ایسے پیدا ہوں گے کہ جس سے سماجی انتشار پیدا ہونے کا بہت خدشہ ہے۔ اب میں اس مجوزہ قانون کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2021 کا نام دیا گیا ہے، اس کی منظوری ہماری وفاقی کابینہ نے 9 مارچ کو دی تھی۔ یعنی اب یہ دیکھیے، اسی چیز کی منظوری دی جاتی ہے جس کے بارے میں آگے سے قانون بنانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اندیا دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم اسے پارلیمنٹ میں پاس نہ کروا سکے تو ہم اسے پھر جو صدر کا، جو حکومت کے پاس جو ایک خاص اختیار ہوتا ہے صدر سے آرڈیننس جاری کروانا، تو ہم اس آرڈیننس کو جاری کروا لیں گے جو کہ 90 دن کے لیے ہوگا۔ 90 دن کے لیے اس میں آپ اس قانون، اس پہ اس جو ترمیم منظور کی ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بہت بڑے آئینی ماہر تھے پاکستان میں، ان سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ 3 مہینے کا، اس 3 مہینے کے بعد پھر ایک اور 3 مہینے کا آرڈیننس بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ 6 مہینے کا، تو آپ 6 مہینے کی تلوار تو آپ کی گردن پہ موجود ہے، چاہے اسے آپ پارلیمنٹ میں نہ بھی لے کے جائیں۔ اب یہ مسودہ قانون جس کا میں نے ذکر کروں گا میں ابھی آپ سے، ملک میں بہت سارے مالی اور معاشی مسائل کا موجود تو بنے گا ہی، بلکہ اس کے نتیجے میں ملکی اہم ادارے اور حساس تنصیبات بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اور ملک کی معاشی بدحالی کی وجہ سے سماجی انتشار میں بھی جو سماجی انتشار پیدا ہوگا، وہ بھی ہمارے ملک سے، یعنی وہ لوگوں سے، حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اور جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ دشمن طاقت تو چاہتی یہی ہے، ان حکومتی حلقوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جنہیں ہم نے تو صرف سیاسی طور پہ اپنے ملک بینک کو آزادی، سیاسی آزادی دینے کے لیے اس لیے ہم نے کام کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہے، ایسی بات اگر نہ ہوتی تو ایسی بات نہ ہوتی۔ اور اگر آپ چھپاتے نہیں، آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تک اس کو اخبار میں کیوں، آپ نے جب کابینہ سے پاس کروا لیا ہے اور اس قدر ہر ٹی وی چینل کے اوپر اس کے بارے میں جو تشویش کا اظہار ہو رہا ہے، تو کیوں کوئی وزیر یا کوئی کیبنٹ کا آدمی جو ہے آ کے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، عام وزیر کو تردید یا اس کی تفصیل بتانے کے بجائے متعلقہ ادارے کو آ کے بتانی چاہیے، کیونکہ ایک پاکستان کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص جب آ کے اپنی رائے دیتا ہے تو وہ یعنی متعلقہ ادارے جو ہمارا نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، اس کے لوگ آ کے اس کے بارے میں بتائیں، یا ہمارے وزیر خزانہ آ کے اس کے بارے میں بات کریں، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہی ابھی تک بھی یہ کیوں نہیں ہوا۔ اب اس مسودہ قانون کا بنیادی مقصد جو ہے اسٹیٹ بینک کے اندر کہتے تو یہ ہے کہ سیاسی سرحد کو ختم کرنا ہے، لیکن قوانین کا اس عبارت کا اگر آپ غور مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کی خود مختاری کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ مالیاتی امور جو ہیں حکومت کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ اس قانون کے بعد اسٹیٹ بینک حکومت کے اختیار سے باہر نکل جائے گا، اور حکومت کی کوئی نمائندگی نہیں ہوگی اس بینک کے اندر۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مکمل اختیار بینک کے پاس آ جائے گا، جس سے معیشت پہ آپ کو پتہ ہے کہ خطرناک اثرات مرتب ہوں گے ہی۔ پھر حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے، فرسٹ پرائیورٹی بنائے، اور دوسرے اخراجات کے بارے میں بعد میں سوچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے چلی جائے گی۔ اگر حکومت اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکے گی تو پھر ایسی صورتحال میں حکومت کو لازمی بات ہے کہ کمرشل بینکوں سے مہنگے قرضے لینے پڑیں گے۔ اور بہن، میں آپ کو ایک بات تشویش کی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 80% سے زائد ہمارا بینکنگ سیکٹر کی جو ملکیت ہے وہ غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو بتایا نہیں گیا ہمیں آج تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے حکومت قرضے اتارنے پہ لگی ہوگی، اور دوسری طرف قرضے لینے پہ، مہنگے قرضے لینے پہ یعنی کام کر رہی ہوگی۔ اب جب آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم مہنگے قرضے لینے شروع کر دیں گے تو ہمارا ملک جو ہے یہ جو قرضے کم کرنے کی بجائے وہ تو زیادہ قرضوں میں ڈوب جائے گا۔
اب جب بل جب نافذ کیا جائے گا تو اب آپ دیکھیں نا، ابھی حکومت نے تو بہرحال آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی ہم، آپ دیکھ لیجئے، ہم نے جو ہے ابتدائی طور پہ کام مکمل کر لیا ہے، ہم نے کیبنٹ سے جو بل منظور کروا لیا ہے، اور اس کے بعد پھر $50 کروڑ کی قسط جو ہے ہمیں ملی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب حکومت اس بل کو نافذ کرے گی تو اس سے سنگین نتائج تو برآمد ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کا جو جوہری پروگرام وہ بھی متاثر ہوگا۔ کیسے ہوگا، میں اس کا بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ پولیس اور سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی ہمارے لالے پڑ جائیں گے، ہماری حکومت کو۔ لوگ اس طرف توجہ جا نہیں رہی اس کی۔ پھر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کر دوں، اس میں جو فکر آپ سے کہنے لگا ہوں اس سے ذرا غور سے سنیے گا۔ عمران خان 22 سال محنت کے بعد حکومت کے 22ویں وزیر اعظم بنے ہیں، اور آئی ایم ایف کا بھی یہ ہمارے ملک کے اندر 22واں پروگرام ہے۔ یہ 22 کا عدد جو ہے ہم پتہ نہیں کتنی قیامت ڈھائے گا ہمارے لیے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن آپ دیکھیں گا، اس سے اب آپ حکومت کی جو ہماری موجودہ حکومت ہے، اس کی کارکردگی کا پچھلے 2.5 سال سے آپ اندازہ کر لیں، یعنی آپ مکمل طور پہ ہماری حکومت جو ہے افراط زر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے، آدھی سے زیادہ ٹرین اور اس کا گزر چکا ہے۔ اب سٹے کی نجائز کمائی کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جعلی اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، حکومت کی ناک کے نیچے سارا دھندا ہو رہا ہے۔ اب پچھلے یعنی چند دن پہلے، 2 دن پہلے، ہفتے کے روز ایف آئی اے نے ان اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ اس کو حکم کے آنے سے پہلے ان تمام اکاؤنٹ سے رقوم نکلوا لی گئی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کو ان اکاؤنٹ ہولڈر کی تفصیلات کا پہلے علم کیوں نہیں ہو سکا، جبکہ بینک اکاؤنٹس کھولنے سے پہلے وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ تمام ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اور آپ بھی اگر اکاؤنٹ کھلوانا چاہیں تو ہمیں اسپیشل ایک فارم میں فل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ اب جن اکاؤنٹ سے رقوم نکال لی گئی ہیں ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ عمران خان کو حکومت سنبھالتے ہی اس مشکل سے وقت نکلنے کے لیے کئی قابل عمل راستے بتائے گئے تھے، بلکہ میں نے بھی ذاتی مشورے بھی کئی دیے تھے انہیں اس معاملے میں۔ اور مجھے یہ کہنے دیں کہ حکومت کا دراصل منشا ہی یہی تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ضرور جانا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے میں اس کا آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں۔ جب حکومت یعنی عمران خان نے جب حکومت سنبھالی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنا پہلا وزیر خزانہ جو تھا اپنا اسد عمر کو بنایا۔ وہ اسد عمر خود ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں، ان کا بیان دیکھ لیں آپ، آج یوٹیوب پہ اس کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے خود ٹی وی پہ ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ 4-5 میٹنگ کے بعد جب ان کی کڑی شرائط کو جب میں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا، پھر میں نے آ کے عمران خان کو آئی ایم ایف سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پھر ان کو یہ طریقہ کار بھی بتایا کہ ہم آئی ایم ایف سے باہر رہ کے اپنی مشکلات پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ کراچی کے تاجر جو تھے، لاہور کے جو تاجر تھے، اس طرح چاروں صوبائی حکومتوں کو جو بڑی بڑی تاجر کمیٹیاں تھیں، اس سے بھی بڑی میٹنگ ہوئی ان کی اسد عمر کی، جنہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے دور رہ کے اپنے اس بحران پہ قابو پا سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان پہ کون سی ایسی طاقت تھی، کون سی ایسی قوت تھی جو اس کو مجبور کر رہی تھی کہ اسے آئی ایم ایف کے پاس ضرور جانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ضروری اقدامات کی نشاندہی کر کے اس بحران پہ قابو پانے کا جو مشورہ دیا تھا، اب آئی ایم ایف کے پاس عمران خان کے جو گئے ہیں اس میں میری ذمہ داری نہیں بنتی۔ گویا دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے منصب سے مستعفی ہونا قبول تو کر لیا، آپ کو پتا انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن بہرحال اقتدار کا چسکا ایسا ہے کہ چند ماہ دور رہنے کے بعد دعا سلام پھر سے شروع ہو گئی، اور پھر وہ اسی تنخواہ پہ انہوں نے دوسری وزارت قبول کر لی، اور وہ کیونکہ دوسری وزارت انہوں نے اس لیے قبول کر، انہوں نے وزیر خزانہ بنانے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ جتنا بھی ہوگا تاریخی طور پہ الزام وہ مجھ پہ آئے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں الزام اپنے سر پہ لوں۔ انہوں نے دوسری وزارت قبول کر لی۔ اب وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس پاکستان کے مالیاتی بحران کو دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے آج اس بتایا نا کہ میں آج آپ سے ثبوت سے، فیکٹ اینڈ فگر سے بات کروں گا، تاکہ آپ کے سننے والے جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ دراصل اب اسٹیٹ بینک اس آرڈیننس کے بعد پاکستانی آئین اور عدالتی بندشوں سے مادر کی طرح آزاد ہو جائے گا، اور آئی ایم ایف کی مرضی سے یہ بننے والا قانون ایک نئے وائسرائے کی صورت میں پاکستانی قسمت کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا۔ صرف چند برس پیچھے جا کر دیکھیں تو اگر میں آپ کو اشارہ کر دوں، آپ کو ہاٹ منی کے قانون کے مطابق 2018-19 میں غیر ملکی ترسیلات جو تھیں اس پر کمیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اربوں روپے کا لین دین ہوا،
اس وقت کے غیر ملکی باشندوں نے اس قانون کی آڑ میں اربوں روپے بنائے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اس مجرمانہ جرائم کی تحقیقات کر سکیں۔ ہمارے ملک کا خزانہ لوٹ لیا گیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں مجاز نہیں کہ ان کے خلاف ہم تحقیق کر سکیں، انہیں قانون کے دائرے میں، قانون کے شکنجے میں کھڑا کر سکیں۔ اب اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے، جو ترمیمی بل ہے جو کہ تقریباً نافذ ہونے جا رہا ہے، تو اب تو کوئی کیٹاگوریکلی اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی ادارہ یا فرد اس بات کا مجاز نہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا ڈپٹی گورنر سے یا سینئر ایگزیکٹو سے کوئی سوال بھی کر سکے۔ تحقیقات تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہاں بہن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک میں پہلی مرتبہ اس قانون میں واضح طور پر یہ نام لے کے یہ چیزیں بتائی گئی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی گورنرز، ڈپٹی گورنرز، سینئر ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی قسم کی تحقیقات سے مبرہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ خدا کا قہر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ان سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں پوچھ سکتا، گویا ان کو ہر کام کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ آپ ملک کے وزیر اعظم دوسرے اداروں کے سربراہوں کو بلا کر سوالات و تحقیقات کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے کسی بھی سینئر ایگزیکٹو کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے آپ۔ میں اور بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک اور بھی کیس بھی چل رہا ہے، کیس بھی بینک، جس کو 1000 روپے میں فروخت کر دیا گیا تھا، اس کی تحقیقات کا اس کی تحقیقات کا معاملہ چل رہا تھا۔ اب وہ بھی اس قانون کے اس کی تحقیقات بھی بند ہو جائیں گی۔ میں آپ کے توسط سے بہن آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کل کلا اگر IMF اس کا بننے والا ذیلی ادارہ اسٹیٹ بینک اس قانون کے تحت وزیر اعظم اور ہماری فوج کے سربراہ کو یہ حکم دیں کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ الحاق کیا جائے یا کنفیڈریشن بنا دی جائے یا فیڈریشن بنا دی جائے یا اس کو بھارت کا تفعیلی ملک بنا دیا جائے خاک بدن، تو کیا IMF کا یہ مطالبہ ہم مان لیں گے؟ کیا پاکستانی عوام ایسا کرنے دیں گے؟ کیا وہ جو ہمارے اس نیوکلیر کے جو محافظ ہیں، کیا وہ یہ پسند کریں گے؟ یہ ایسا ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہے سوشل جو انتشار جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سوشل انتشار جو ہماری دشمن قوتیں ہیں ہمارے ملک میں سوشل انتشار ان کے حق میں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ خود سوچئے کہ کل کلا اگر IMF جو ہے اب اس قانون کے تحت وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہتی ہے کہ بھی جو نیوکلیر یا میزائل جو پروگرام ہے اس کی تفصیلات ہمیں بتائی جائیں، کیا ہم تفصیلات دیں گے ان کو؟ کیا پھر میں ایسا سوال کرتا ہوں، کیا پاکستانی عوام آپ اور میں ایسا کرنے دیں گے؟ اس کے حق میں ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے۔ کیا انہوں نے کل یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ اپنا جو نیوکلیر پروگرام جو میزائل اس کے کیپ کر دیں؟ تو کیا ہم ساتھ اتنا بڑا دشمن جو بیٹھا ہوا اس کی موجودگی میں یہ کام کر سکیں گے؟ ہم صحیح جو آج اس ہماری جوہری طاقت ہونے کے باوجود وہ ہمارے ملک میں بدماشی اور جو دہشت گردی کی وجہ سے باز نہیں آ رہا۔ پھر اس قانون کے تحت جو عبارت ہے اس کے مطابق اسٹیٹ بینک سے معیشت کے بارے میں عالمی مالیاتی اداروں کو، اسٹیٹ بینک جو ہے تمام عالمی مالیاتی اداروں کو تمام معلومات دینے کا پابند ہوگا، چاہے اس کا تعلق پاکستان کے حساس معاملات کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ اسٹیٹ بینک یہ کہہ کر انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یہ سیکرٹ ہم پاکستان میں بھی کئی اداروں سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے پاکستان کی داخلہ اور خارجہ سلامتی کے ساتھ متعلق ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کچھ معلومات تو ایسی ہیں جو کہ کابینہ کے سامنے بھی اشکار نہیں کی جا سکتی، صرف 2-4 حکومتی اہلکاروں کے ساتھ کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، نہ ہم کسی معلومات کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن قانون کے تحت یہ جو قانون نیا بن گیا اس کے تحت مالیاتی ادارے کسی بھی وقت کسی بھی معلومات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو انکار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس نئے قانون کے غالباً آرٹیکل جو میں نے اب ذکر کروں، آرٹیکل 46B کے تحت اسٹیٹ بینک اس بات کا مجاز ہے، میں آرٹیکل نمبر 46B، کہ وہ تمام بین الاقوامی اداروں کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے بعد ملک میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ یہ اب اگر گورنر ایک دفعہ تو کابینہ کے سامنے سال میں پیش ہوں گے نا؟ دیکھیے ہمارے جو لوگ روز پیش ہوتے ہیں ہم نے ان کا کیا کر لیا۔ I agree. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ کیوں کیا گیا؟ میں آپ کی طرف سے جو سوال آنے والا ہے جو آپ کے ذہن میں جھانپ کے میں سے بات کہتا ہوں کہ آخر یہ کیوں کیا گیا، میرے نزدیک ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ بہن یہ غور فرمائیے گا اس بات پہ۔
آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں 12 مارچ کو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا سینٹ میں انتخاب کا جو جی سر آپس میں مقابلہ تھا، اس میں حفیظ شیخ جو ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے. اب حفیظ شیخ سینٹ میں شکست کے بعد انتہائی دل برداشتہ اور زخم خوردہ ہو گئے. حالانکہ باوجود وزیر اعظم عمران خان کے، انہوں نے وزیر نے کہا کہ آپ اسی منصب پہ برقرار رہیں گے، عمران خان نے یقین دہانی بھی کرائی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے. اور اس وقت وہ، اگر میں یہ کہوں کہ اقتدار کی تلوار پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں، ننگی تلوار اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں، سخت الفاظ، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے ایک مکالمے میں یہ کہا ہے کہ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری وزیر خزانہ کو جو ہے ان کو شکست کے بعد ہٹ جانا چاہیے، ہمارے جو مشیر وزیر خزانہ ہٹ جانا چاہیے. اب آئی ایم ایف کو، میں جو ٹائمنگ بات کر رہا، اب آئی ایم ایف کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہمارے یہ دونوں ملازم، یعنی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر اور حفیظ شیخ جو ہے، ان کو ان کے مناصب سے ہٹا نہ دیا جائے. اس لیے آئی ایم ایف نے اجرت میں اس قانون کو عمران خان سے منظور کرانے کو کہا، جس کی تعمیل انہوں نے 9 مارچ کو اپنی کابینہ منظوری کر کے دلوا دی. اور ساری قوم کو ان دنوں کیونکہ سینٹ کے انتخاب میں بری طرح الجھا کر رکھا گیا، ساری قوم کو سینٹ کا بخار چڑھا ہوا تھا، اس لیے یہ خطرناک قانون کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی قوم کو کہ بھئی 9 مارچ کو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا قیامت آ گئی ہمارے ملک کے اندر. یعنی پبلسائز نہیں کیا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. مگر سر آپ لیکن اس سے بھی حکومت کی اس چالاکی کا اور بددیانتی کا پتہ چلتا ہے. اگر حکومت پھر ہوتی اس کام میں تو کیا ان دنوں میں کیا ہمارے ٹی وی بند ہو گئے تھے، اخبارات بند ہو گئے تھے، کیا ہمارے وزراء روزانہ کی جو بیان بازی جو کر رہے تھے کیا وہ ختم کر دیے گئے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب اس قانون کی مخالفت میں عوامی دباؤ یا بڑے پیمانے پر جو سیاسی انتشار جو پھیلے گا تو میں بتا دوں کیا کریں گے. لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسا کرے کہ ان دونوں افراد کو، جب بہت زیادہ ہمارے ملک میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے تو ہماری جو آئی ایم ایف ہے وہ ان دونوں افراد کو واپس بلا لے گی اور پھر ان کے متبادل اپنے دوسرے گھوڑے میدان میں اتار دے گی. یہ کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے یہ رہا ہے معاملہ ہمارے ملک میں. تو آپ کو پتا ہے کہ وزراء اعظم بھی جو ہے وہ بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں. کیا ہم معین قریشی کو بھول جائیں؟ جو معین قریشی کو امریکہ سے بلایا گیا، سارے پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ملا اور معین قریشی کو امریکہ سے بلایا گیا. آئی ایم ایف، وہ بھی آئی ایم ایف کے آدمی تھے. اب وہ ان کے جب آئی ایم ایف جو ہے یعنی قوم کا غصہ دور کرنے کے لیے ان کو ہٹا دے گی اور بڑی جے ہوگی، بڑی جے کار ہوگی، دیکھیں جی عوامی دباؤ کام آ گیا، ان دونوں کو ہٹا دیا گیا. لیکن بھائی آدمی افراد ہٹانے سے مسئلہ نہیں بنے گا، اس قانون کو ختم کرنے سے معاملہ حل ہوگا. اب وہ کیا جب اپنے دوسرے گھوڑے میدان میں اتار دیں گے اور اس طرح جس طرح یہ دونوں افراد ملک میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایوان انتظام میں انہوں نے لینڈنگ کی تھی، اسی ہیلی کاپٹر سے واپس ان کو اپنے بچوں کے بعد دبئی امریکہ پہنچا دیا جائے گا. انہیں پھر کسی اور ملک کا غلام بنانے کا مشن سونپ دیا جائے گا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب ہیں تو اسی ملک کے سپوت، باقر رضا اسی ملک کے سپوت، مجھے بلکہ بے اختیار ارشد سمیع جو عدنان سمیع کے باپ ہیں. عدنان سمیع نے آپ کو بتائیے کہ اب انڈیا کی سٹیزن شپ حاصل کر لی ہوئی ہے، بیوروکریٹ بھی رہے، پاکستان کے پیسے کے اوپر رج کے دنیا کی سیر کی، عیش کیا، اسی قوم کے سپوت. مگر انسان ہی بکا کرتے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، مگر اس سے پہلے رضا باکر صاحب جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اس وقت کے گورنر ہیں، ان کے بارے میں میرے نظر سے یہ گزرا، اف آئی ایم رانگ سر مجھے کریکٹ کیجئے گا. کہتے ہیں کہ ان کو رومانیہ کے بھی نامزد کیا گیا تھا اور رومانیہ کی معیشت -0.2 پر پہنچی تو آئی ایم ایف نے رضا باکر کو رومانیہ سے نکال کر مصر بھیج دیا. مصر کی جی ڈی پی اس وقت کے لحاظ سے جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو 6 تھی رومانیہ کی، اور پھر جب انہوں نے اپنا کام مکمل کیا 6 سے 0.2 پہ لے گئے. پھر ان کو رومانیہ سے نکالا رضا باکر کو، تو اس کے بعد ایجپٹ بھجوایا گیا. جب یہ ایجپٹ میں اپوائنٹ ہوئے تو اس وقت ایجپٹ کی جی ڈی پی 5.2 تھی اور یعنی 5.2% تک تھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باکر صاحب کی، رضا باکر کی موجودگی میں یہ جی ڈی پی 5.2 سے گھٹ کے 0.1 تک پہنچ گئی. انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کی جی ڈی پی جو اب آپ بہتر اس کو کر سکتے ہیں، ہم نے تھوڑی سی بریک بھی لینی ہے، 5.8 سے گر کر
0.4 تک پہنچی ہے، اور الٹیمیٹلی جناب رضا باکر صاحب نے گروی رکھوا دیا، اسی ملک میں پیدا ہوئے۔ میں ایک بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں ایک چڑیا کے قصے کے ساتھ۔ جی صاحب، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پاکستانی بچے پاکستان میں پیدا ہوئے، اور یقیناً ان کے خاندان کے باقی افراد پاکستان میں ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ایک مجھے کہاوت یاد آئی، ایک واقعہ یاد آیا، چڑیا کا قصہ۔ کہتے ہیں ایک چڑیا اور ایک چڑانا ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے ایک آدمی آ رہا تھا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ صاف ستھرا شفاف آدمی آ رہا تھا۔ چڑیا نے چڑے سے کہا کہ چڑے اڑ چلیں، اس نے ہمیں مار دینا ہے۔ چڑا کہتا تھا شکل سے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں پکڑا ہوا، یہ مطلب شکاری نہیں ہے، یہ شریف آدمی ہے۔ چڑیا نے پھر چڑے سے کہا کہ چڑے اڑ چلیں، یہ انسان ہے، اس نے ہمیں نشانہ بنانا اور اسے ہمیں مار دینا ہے۔ چڑے نے پھر اس کو چڑیا کو سمجھایا کہ تم اس کی حالت دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، شریف آدمی ہے، یہ شکاری نہیں ہے۔ خیر جناب، وہ شخص قریب آیا، اس نے نکالا اور فائر کیا اور چڑا مر گیا۔ خیر چڑیا بادشاہ وقت کے پاس پہنچی اور اس شخص کو بھی بلا لیا گیا۔ پوچھا ہاں بھئی کیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح ہم شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے چڑے کو کہا بھی، مگر چڑے نے کہا تھا مجھے کہ اس کا حلیہ دیکھ، یہ بالکل ایسا شخص نہیں ہے کہ جو شکار کرے گا ہمارا، یا ہم پہ تیر چلائے گا یا گولی چلائے گا۔ بادشاہ نے اس شخص، اور الٹیمیٹلی اس نے یہی حرکت کی، ایک دم سے اس نے اپنا پینترا بدلا، قریب آیا، اس نے گولی چلائی، میرا چڑا مر گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا ہاں بھائی؟ اس شخص نے بالکل اقرار کیا، صاحب ایسے ہی ہوا ہے۔ خیر بادشاہ نے چڑیا سے پوچھا ہاں چڑیا بی بی، اس نے تو اقرار کر لیا، اب تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی؟ چڑیا کہنے لگی کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں کہ جو کام یہ کرتا ہے حلیہ بھی ویسا بنائے، یہ دوہرا حلیہ مت رکھے کہ شکل سے یہ کچھ اور نظر آئے اور حقیقت میں یہ شکار کرنے کے لیے نکلا ہو۔ یہ سارے کے سارے پاکستانی ثبوت ہیں۔ میں بلکہ پڑھ رہی تھی کہ موسٹ آف دیم آئی ایم ایف کے ساتھ کام کیا، ڈاکٹر باکر رضا باکر صاحب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، اور بھی کس ادارے کے ساتھ کام کیا۔ بلکہ ایک اور وہی چڑیا چڑے والے واقعے سے مجھے یاد آیا کہ جی انہوں نے بڑا کمپرومائز کیا، وہاں پہ تنخواہ بہت ملتی تھی، تو یہ تو بالکل نامنل تنخواہ کے اوپر پاکستان آئے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہیں وہ جناب ہمیں سمیع اللہ ملک صاحب بتاتے ہیں۔ میں سارے سوال ایک دم سے اس لیے کر دیتی ہوں تاکہ جب سمیع اللہ ملک صاحب بات کریں تو وہ ان انٹرپٹڈ گفتگو ہو۔ یقیناً میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز ہر چیز میں انٹروین بھی بہت کرتے ہیں۔ پی آئی اے کو انہوں نے بٹھا دیا، اسٹیل ملز کو انہوں نے بٹھا دیا، کون سے ادارے کا آپ نام لیتے ہیں جس کو پاکستان کے پولیٹیشنز نے اپنی مداخلت سے نہیں بٹھایا؟ عام آدمی کے بارے میں بات کریں، غریب آدمی یقیناً پس رہا ہے، مگر جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنا ٹیکس تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ ملک چلے گا کیسے اگر آپ ٹیکس نہیں پے کریں گے؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بنا پاکستان کو انفارم کیے خاموشی کے ساتھ پیسہ لے کر باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ نے سمیع اللہ ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ جو جب اکاؤنٹس کو پکڑا جانے لگا تو راتوں رات لوگوں نے پیسے نکلوا لیے۔ وہ آپ نے ماوی کی رپورٹ نہیں پڑھی کہ جناب مشرف صاحب نے 200 لوگوں کا نام دیا، جس بندے کا نام دیتے تھے اور اس سے پہلے جب تک اس کو پکڑتے تھے اس سے پہلے اس بندے تک خبر پہنچ چکی ہوتی تھی آج تمہارے بارے میں، اور وہ تمام سپر پاورز کے ساتھ پہنچ کے اپنے نام کو اس لسٹ میں سے نکلوا لیتا تھا۔ کس کے ہاتھ کے اوپر خون ہے؟ میں اور آپ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز ہمارے اپنے مفادات ہیں، اور یہی مفادات جب بڑے پیمانے کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر رضا باکر کے اپنے مفاد ہیں، شیخ حفیظ کے اپنے مفادات ہیں، پولیٹیشنز کے اپنے مفادات ہیں۔ بٹ دس از سیڈ
کیونکہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. جی جناب سمیع اللہ ملک صاحب، اب پھر ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں. سوال میرے تھے سارے کے سارے میں نے کیے تاکہ میں آپ کی گفتگو کو سن سکوں، سمجھ سکوں، اور کہیں مجھ کو ٹھنڈ مل سکے، تسلی مل سکے کہ کوئی ہوپ کہیں ہے. گزارش یہ ہے بہن، آپ نے جو شروع میں چڑیا کا واقعہ سنایا اس کہانی کو مکمل میں کر دیتا ہوں. جب وہ بادشاہ کے پاس واقعہ پہنچا، جب اس شخص نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے چڑے کو مارا ہے، تو اس نے اپنی گواہی، اس نے کہا کہ مجھے کچھ سزا دینے سے پہلے میں ایک گواہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے حق میں. اس نے اپنے گواہ کے طور پہ ایک الو کو بلایا، اور جب الو آیا تو الو نے اپنی چر زبانی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اس شکاری کو، اس چڑیا اور چڑے سے خطرہ تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے چڑے کو مارا. کیا بات ہے. اس کے دلائل اس قدر مضبوط تھے کہ اس کو رہا کر دیا گیا اور چڑیا فرط غم سے مر گئی. یہ کہانی کی جب میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو نہیں سنایا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ناظرین کو یہ کہانی بھی پوری کر دوں. اس کے سمجھ بات کمال ہے سر، اسی لیے تو آپ کے پاس آتی ہوں اپنے مسائل. گزارش یہ ہے کہ اب یہ جو آئی ایم ایف نے جو ابھی جو ترمیمی بل پاس کروایا ہے، یہ اب پوری قوت کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اندرون ملک میں اکنامک وار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کیا وہ اکنامک وار کیا ہو. جہاں اب دیکھیے اس طرح کام شروع ہوگا کہ وہاں قوم کو اپنے اس خفیہ دشمن کا بھی چہرہ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا. جیسے آپ نے کہا کہ میں کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کروں، شعر ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. اب قوم کو خاک بدن ایک خونی انقلاب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سوویت یونین کو بھی انہیں معاشی مسائل میں الجھا کر اسے سوویت یونین سے روس بنا دیا گیا. اس کے بدن سے 6 ریاستیں بنا دی گئی. اور وہ جو روس، آج کا جو روس ہے، اس کے پاس کوئی ایٹمی قوت کی کمی نہیں آئی. ابھی بھی وہ دنیا کی دوسری بڑی ایٹمی قوت کے ذخائر کا مالک ہے، بلکہ بعض معاملے میں وہ امریکہ سے بھی آگے، اس کے ذخائر میں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں میزائل کے حوالے سے. لیکن آج بھی وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. اس کو ایسا لاغر کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سابقہ حیثیت کی بحالی کے لیے ہر طرف سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. حالانکہ اس کے بعد اپنا وافر تیل بھی موجود ہے. اب دوسری طرف سے نئے قوانین پر عمل کرانے کے لیے ایف بی آئی کو متحرک کر دیا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے. اب ایف بی آئی کو متحرک کر دیا ہے. پچھلے 4 دن پہلے انہوں نے تمام پاکستانیوں کو یہ حکم صادر کر دیا ہے کہ تمام افراد اپنے ہر قسم کے کاروبار کی مکمل تفصیلات، ان کی متعلقہ جائیداد، فون نمبرز، اپنا ٹیکس نمبر TTN اور اس کا 31 مارچ تک جمع کروا دیں. اب اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور ناکامی کی صورت میں بھاری جرمانے اور قید کی سزائیں سنائی جائیں گی، اور کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی تمام پاکستانیوں کو ہر قسم کے یوٹیلیٹی بلز پر جو دی گئی مراعات تھی وہ ختم کر دی گئی. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو پوری قوت سے نافذ کیا جائے گا، اور اس پر دی گئی رعایت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور میں آپ سے یہ اور عرض کروں کہ پاکستان میں جو کام کرنے والے ملکی مالیاتی اداروں کو جو مراعات دی گئی تھی ان کو بھی یکسر ختم کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی کام کر رہے ہیں، جس سے اس بات کا خدشہ یقین کی حدوں کو چھونے لگا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اب ملکی سرمایہ جو ہے باہر کے ملکوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی حکومت نے دیکھیے بجلی کے بلوں میں 7.5% کا اضافہ کرنے کی مجاز بھی بن گئی ہے، اور نوید بھی سنا دی ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے. اب اس 7.5% سے پاکستان عوام کی جیب سے مزید 156 ارب روپے مزید وصول کر لیے جائیں گے مہنگی بجلی کے باوجود بھی، اور صنعتوں کو بھی بجلی کے بھاری بلوں کے عذاب سے گزرنا ہوگا، جس سے یقیناً ہماری جو ایکسپورٹ کا جو چڑھتا ہوا جو سورج ہے دوبارہ غروب ہونا شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یقینی بات ہے کہ صنعتیں بند ہوں گی، تباہ کن بے روزگاری پیدا ہو جائے گی، اور اس ملک کو انتشار میں مبتلا کر کے اس کی آڑ میں اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا مکروہ مشن شروع کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے بہن کہ ملک میں پہلی چند لاکھ افراد ٹیکس فائلرز ہیں. ان ٹیکس گزار کو 31 مارچ کی تلوار کا نشانہ بنانے کی دھمکی کیوں دی گئی ہے؟ اور وہ بے شمار لوگ، چاہے چینی مافیا ہے چاہے کوئی اور مافیا ہے، بے شمار لوگ ٹیکسز پے نہیں بھی تو کرتے نا. اس کی طرف میں آ جاتا ہوں، میں آتا ہوں اس کی طرف بھی. اب میں کہتا ہوں کہ کروڑوں افراد ایسے ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں جو حکومتی نالائکی کی بنا پر ٹیکس کے نظام میں داخل نہیں کیے جا سکے. اب ٹیکس کے نظام میں آپ نے محنت داخل نہیں کرنا لوگوں کو، یہ تو حکومت کرنا نا. کیا قانون سازی کی ہے ان کو ٹیکس کے نیٹ ورک میں لانے میں کیوں کوتاہی برتی گئی ہے؟ یہ تو مجرمانہ غفلت ہے. کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. اس میں یہ حکومت بھی شامل ہے، پچھلی حکومت بھی شامل ہے.
اب ان کے بارے میں کوئی پروگرام کیوں نہیں وضع کیا گیا؟ نادرہ ریکارڈ سے تمام فون استعمال کرنے والوں کی معلومات کیوں حاصل نہیں کی گئی؟ حالانکہ وہاں تو سم ملتی یہی ہے، آپ کا شناختی کارڈ دکھا کے تو آپ کو سم ملتی وہاں پہ. آپ کا سیاستدانوں کی نااہلی تھی نا، سیاستدانوں نے ہر چیز میں انٹروین کیا. آپ دیکھیے نا وہ قانون سازی کیا ہوئی، ہم نے کیا کیا آج تک؟ فون کے بلز، ان کے محلات، بے شمار قیمتی گاڑیاں، ملک و بیرون ملک کے سفر کی تفصیلات، یہ کریڈٹ کارڈ پر ہونے والی خرید و فروخت اور اخراجات کے بلز، ان پر شناختی کارڈ کا ثبوت ہر کس دن کام آئے گا؟ انہیں تو یہ چاہیے کہ ہم ٹیکس فائلر جو بالخصوص تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ہر ماہ سرکار کے خزانے میں ٹیکس جمع کروا رہے ہیں اور جو ادارے ٹیکس جمع کروا رہے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی بجائے آپ جو دوسرے لوگ جو ٹیکس میں نہیں، اس ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں، ان کو آپ ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں. اب بہن اس وقت پاکستانی قوم جو ہے اس میں سراسیمگی جاری ہے، اور اس مسائل سے اس قدر تنگ آ چکی ہے کہ مہنگائی کا بم کبھی بھی پھٹ کر سب کچھ بہا کر لے جا سکتا ہے. حکومتی اتحادی جو آٹا چینی مافیا کی شکل میں اربوں روپے ڈکار چکے ہیں، ان کے خلاف تو خود کابینہ کے کئی وزراء بھی اپنی رپورٹس میں مجرم قرار دے چکے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف راست اقدام اٹھانے سے گریزاں ہیں؟ مان لیا وزیر اعظم جو بڑے ایماندار ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے ارد گرد، ایمانداری، ان کی ایمانداری کی دعوے پہ بھی نشان آ گیا، ان کا اشارہ لوگ کر رہے ہیں ان کی طرف بھی. ان کے ارد گرد اربوں روپے کی یومیہ دہاڑی لگانے والے اب بھی کیوں موجود ہیں؟ صحیح. قوم کو اب تک کیوں نہیں بتایا گیا کہ خسرو بختیار جس نے 1000 ارب روپیہ سبسڈی نام کے کھا لیا؟ یہ جو فکر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو حکومت کی بنائی ہوئی جو کمیٹی ہے اس نے ہی بتایا ہیں یہ چیزیں، کہ خسرو بختیار نے 1000 روپے کا ٹیکہ لگایا قوم کو. جہانگیر ترین نے 325 ارب روپے کا، کیا نہیں جس کو وزیر صحت بنایا گیا تھا 600 ارب روپے کا ٹیکہ اس نے لگایا. اور اب حال ہی میں جو پیٹرولیم کا وزیر ہے ندیم بابر، اس نے 346 ارب روپے سبسڈی کے نام پہ لے اڑے ہوئے. ان کو اب تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ مجھے بتائیے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ ان کو جو ہے فوری طور پہ فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اس فارغ کرنے کے بعد جو ان کو جو بھیج دیا جائے، یا تو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلتا ہی نہیں. ایسی بات ہوتی نہیں، مطلب ایسی بات. پھر ہم کیا وزیر اعظم کے بارے میں پھر کیا رائے رکھیں؟ کیا ہم خالی یہ سنتے رہے کہ وزیر اعظم بڑا ایماندار ہے، اس نے کوئی بدیانتی نہیں کی اور یہ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ بھی آپ کو 2.5 سال ہو گیا، 2.5 سال آپ کے ہاتھوں کی سبسڈی گئی ہوئی، یہ لوگ کھا گئے. آٹا چینی مافیا کھا گیا ہے، دوائیوں والا مافیا کھا گیا ہے. جو زندگی بچانے والی ادویات تھیں جو ہسپتال میں مفت دی جاتی تھی، وہ آپ نے سال ہو گیا بند کرنی ہوئی ہے. ایک طرف آپ صحت کارڈ تقسیم کرتے ہیں، دوسرے اس کو صحت کارڈ کو مانتا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں بہن، اگر سر یہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو پرانی آ جائے گی. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ جو پاکستان کے سسٹم میں پرابلمز ہیں، یہ تو ایک عرصے واحد پرویز مشرف صاحب تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو انکار کیا تھا، کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک، ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے وہ بھی بولتے میں تو مطلب ہی اسپیکس ویری گڈ اسلام کے لحاظ سے. وہی بات ہے، چڑیا والا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، مگر آپ کے ارد گرد سارے کے سارے کرپٹ لوگ چلے پھر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشنز نے اس شاخ کو کاٹا جس شاخ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تو صرف یہی کنسرن ہے. اور اب میرا کنسرن یہ ہے کہ کہیں کوئی انتخاب ہونا ہوتا ہے، کوئی کہیں الیکشن ہو جائے، وہ جی اسٹیبلشمنٹ، آرمی انوالو ہے. آپ نے ٹائمنگ کی بات کی، اور میں کہتی ہوں دس از اے ٹائمنگ کہ آئی ایم ایف کا یہ فیصلہ ہونا تھا 13 تاریخ کو، 13 مارچ کو نریندر مودی صاحب کا خط آ جاتا ہے پاکستان کو، قوم ساری کی ساری اس طرف کو چل پڑی. ہاں جی مودی صاحب اب صلح چاہتے ہیں، اب جی کرکٹ بھی ہوگی اور اب سب کچھ ہوگا. یعنی وہ ٹائمنگ کے حوالے سے وہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ بیکاز ہی نیو واٹ از ہیپننگ. ہی از آلسو ممبر آف آئی ایم ایف. انڈیا کا بڑا رول ہے آئی ایم ایف میں، اور 13 مارچ کو وہ خط آ جاتا ہے تاکہ قوم کی توجہ اس طرف کو چلی جائے اور اس طرف توجہ آئے ہی نہ. اگلی بات جو میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری آرمی کو ہر جگہ پہ انوالو کہا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ اس وقت اس صورتحال میں جب پاکستان کا مالیاتی نظام ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہر چیز کے اوپر باہر کی نظر ہوگی، ورلڈ بینک کی نظر ہوگی کہ پاکستان میں فوج کو کیا جا رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اب ہماری آرمی کیوں نہیں انوالو ہوتی؟ کیوں نہیں وہ یہ کہتے کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے، یا اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، یا یہ جو باہر کے لوگ
فارنرز آ جاتے ہیں پاکستان میں نوکریاں کرنے کے لیے، ان کی بجائے پہ پاکستان کا ٹیلنٹ استعمال کرنا چاہیے؟ بہن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو میری گفتگو کا جو بین السطور ہے اس کو آپ اسے آپ بظاہر لوگوں کو بتا رہی ہیں، مجھے بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو میرے دل کی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے پہنچ رہی ہیں اس پیغام کے، آپ کے پیغام کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے آخر میں جو آرمی کی بات کی ہے، میں پہلے اس کا جواب دے دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کسی سوال کو میں لے کے آگے چلوں گا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ضرور سامنے رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کئی ماشاء اللہ آئے، اور اگر آپ ایمانداری سے اگر آپ جائزہ لیں تو ماشاء اللہ کے دور میں زیادہ ترقی ہوئی ہمارے ملک کے اندر۔ صحیح، ماشاء اللہ ڈکٹیٹر جنہیں کہا گیا، میں خدا نہ خواستہ یہ بات کہا ہے کہ کسی ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ حکومت جائے گی تو نئی پرانی حکومت آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری ویب سائٹس کا بار بار تذکرہ فرماتی ہیں کمال مہربانی سے، اس پہ جا کے آپ دیکھ لیں، میں نے مسلسل اس سے بھی کہیں زیادہ نواز شریف کی حکومت پہ، زرداری کی حکومت پہ تنقید کی ہے، اس معاملے میں گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کی ہے۔ اور میں واحد آدمی ہوں جس نے مطلب یعنی یونیفارم کے اندر لوگوں کو نام لے کے بہت کچھ لکھا ان کے بارے میں، اور وہ اس بات پہ مجھ سے بہت تنگ بھی تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پہلے سے ہی پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلا دیا گیا ہے کہ فوج آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کے پڑوس میں برما کے اندر فوج آئی ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہنگامے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کو ڈیموکریسی یاد آ گئی ہے۔ ان کو اس وقت ڈیموکریسی یاد نہیں آئی جب لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے کھالیں اتار دی گئیں، انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ مطلب روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ دنیا کی تاریخ ایسا ظلم، ایسا سامنا بتا سکتی ہے کوئی؟ اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی، لیکن ماشاءاللہ اس لیے ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کا انفلوئنس یہاں پہ بڑھ گیا ہے اور چین اس کے پیچھے ہے، اس لیے وہ کیا جائے، یعنی گویا ان کا ہمدردی اس سے اپنے مفادات، پھر بھی اپنے مفادات سے ہے۔ یہ اپنے مفادات کے لیے عراق کو تہس نہس کر سکتے ہیں، افغانستان کو تہس نہس کر سکتے ہیں، یمن کو تہس نہس کر سکتے ہیں، لیبیا کے قذافی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسا ملک، قذافی کا ملک، جہاں پہ 100% عوام جو ہے حکومت سے فائدہ اٹھا رہی تھی، صرف تعلیم کا نظام بالکل مفت تھا، جی تعلیم کا نظام مفت تھا، قرضے میں نہیں تھا، پیسے کاروبار کے پیسے دیے جاتے تھے، ہر اولاد کے پیدا ہونے پہ پیسے دیے جاتے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی خوشحال ریاست بن گئی تھی۔ اس کے جو سیفٹی ریزرو تھے، اس کے جو ریزرو تھے دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا انہوں نے کیا حال کیا، عرب بہار کے نام پہ انہوں نے کتنے ملکوں کو تاراج کیا۔ اب دور نہ جائے، میں آپ کو بتاؤں تو اب یہ ہے کہ اس لیے وہ فوج کو انہوں نے اتنا کارنر کیا ہوا ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ جو خود اپنا کام کریں، یہ ننگے ہوتے جائیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، فوج چاہتی ہے، مگر ابھی ڈسکا کا انتخاب ہوا، پولیس ہے جی، وہ آرمی ہے۔ اگر آپ کا سینٹ کا انتخاب ہوا جی، سینٹ کی فیور ہے۔ اگر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہوا تو گیلانی صاحب کو ووٹ مل گئے جی، فوج نے انٹروین کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی صورتحال کے بیچ میں اب فوج کو کیا ہو گیا؟ اب ہمارے جنرل صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں صحیح؟ جس لفظ اب پہ آپ نے زور دیا نا، میں اس پہ اب کو لیتا ہوں۔ اس کی یہ ہے کہ فوج نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے بہت دیر سے کہ یہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے گندے کپڑے ہماری لانڈری میں دھلتے جائیں، جو بھی سیاسی حکومت آئے اس کے گندے کپڑے ہماری لانڈری میں دھوئے جائیں۔ اب وہ قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے بہن، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پیغام میں پہلے بھی اور بہت سے آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد مجھے پیغام ملتے ہیں، قوم ان دنوں حکومت کے موجودہ رویے سے بڑی مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ اور یقیناً بات بھی درست ہے، ابھی ہم نے آپ سامنے یہی تو بات کی ہے، لیکن آپ نے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں ایک مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس بات سن کر دل ٹوٹ گیا ہے۔ بہت سے ایسے رویے ہیں جن کو دیکھ کر میری بہن حساس افراد بڑی مایوس اور دل شکستہ نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دل کا ٹوٹنا بھلا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ کیا یوں ہی اس کی قیمت چکائی جا سکتی ہے؟ دل دنیا کی واحد شے ہے میری بہن، غور سے سنیے، دل دنیا کی واحد شے ہے جس کی قیمت ٹوٹنے کے بعد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قیمت بڑھ جائے اور ایسی بڑھے کہ اندر سے آواز آئے، قرآن کہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ کہے ہم تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا اس مقام کو حاصل کرنے والا کوئی للو پنجو ہو سکتا ہے؟
آپ کیا سمجھتے بہن یوں ہی مل جاتے ہیں ایسے مرتبے پھر یوں ہی ملے عہدوں کی طرف پھر ایسے ہی ملے عہدوں کی وقت ہی کیا ہے خام خواہ ملے مرتبے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسے ہماری گروپ میں بہت کو خام خواہ ملے ہوئے ہیں مل بھی جائے تو ایسے مقام کی اہمیت ہی کیا ہے مقام کی وقت حیثیت اہمیت حتیٰ کہ افادیل کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ درد کی نیلی نیلی آگ میں تپ کر محبت کا مجسمہ عشق کے راستے سے ہوتے ہوئے دل کے ٹوٹنے تک کی منزل پر نہ پہنچ جائے بہت خوب دل ٹوٹنا ضروری ہے میری بہن لازمی ہے ناگزیر ہے کہ ٹوٹے دل ہی میں تو انا عند المسکر قلوبہم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تخت لگتا ہے بادشاہ بیٹھتا ہے فیصلے ہوتے ہیں کتنوں کی قسمت کے فیصلے مقدر کے فیصلے جب دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجئے ہنسیے مسکرائیے اور ٹوٹنے دیجئے کیونکہ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا بھی سکھاتا ہے آپ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جس دن آپ کو جوڑنا آ گیا پھر کچھ ایسا نہ رہے گا جو آپ نہ کر سکیں اس لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حکومت کا تذکرہ جو ہم نے کیے ہیں اس کے ساتھ جو ہم پہ جو قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ پھر اور کر دوں کہ اب ہماری موجودہ حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری اسی حکومت نے کہا تھا کہ ہم پہلے 100 دنوں میں آ کے IMF کے منہ پہ 200 ارب ڈالر ماریں گے منہ پہ ماریں گے لیکن یہ کیا 9 مارچ کو اپنی کابینہ سے نیا ترمیم بل پاس کروا کے سارا اسٹیٹ بینک کی ان کے منہ کے پر مار دیا ہاں مجھے یہ بتائیے آپ کہ ایک اس پروگرام کو دیکھنے والے ایک صاحب نے تھوڑا اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جی میرے کچھ الفاظ پہ انہیں تھوڑا سا رنج ہوا انہوں نے کہا کہ اتنے شدت پسند نہ بنے اب بات یہ ہے کہ میں اس طرف تو میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اس حکومت نے ملک میں سائنسی علمی زرعی اور دیگر علوم کی ترویج کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا سب کے سامنے کیا تھا لیکن مجھے یہ بتائیے کیا 23 مارچ کو تقسیم ہونے والے ایوارڈز میں ان ترجیحات کو مد نظر رکھا گیا کیا کوئی ایک ایوارڈ بھی علمی سائنسی یا زرعی یا دیگر کسی ادارے کے کام کرنے والے کسی ریسرچ اسکالر کو ملا ہے ہم نے جو ایوارڈ دیے ہیں کن کو دیے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ایوارڈ نہ دیں بھئی آپ کیا یہ جو جن کو آپ نے ایوارڈ دیے انہوں نے ہمارے ملک کی ترقی میں کیا کام کیا ہے سر فنون لطیفہ کی بھی ضرورت تو ہے انٹرنیشنلی ریکگنیشن میں فنون لطیفہ بٹ یس تمام کے تمام ایوارڈ اسی سمت میں جانا دیٹ از رانگ یعنی آپ نے قوم کو فنٹوش میں مبتلا کیا ہوا ہے اور علمی ترقی اور تعلیمی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا دیٹس رانگ مگر بیلنس کے ساتھ ہر چیز چلتی ہے ہاں بیلنس آپ صحیح بات ہے میں اس مثال کے پیچھے سمجھانے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک کو نیچے سے گری ہوئی قوم کیسے اٹھائیں گے سائنس میں زراعت میں تعلیم میں ہم نے کیا کیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے کپتان نے تو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلامی جمہوریہ کو پاکستان جو جمہوریہ پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا سر ریاست مدینہ کے لحاظ سے میں صرف یہ نہیں کہتی کہ اسلامک اسٹیٹ اس لحاظ سے یس سب سے پہلے اسلام کے بیچ میں کس چیز کا ذکر ہے عدل کا ذکر ہے آپ کا تو نظام عدل ہی صحیح نہیں ہے تو پہلے آپ ریاست مدینہ جب بنا رہے ہیں تو آپ یعنی آپ کی پولیس آپ کا نظام عدل غریب آدمی کو تو عدل مل ہی نہیں رہا وہ تو قیامت کے دن کا انتظار کرتا ہے کہ قیامت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی انصاف کرے گا تو اللہ کا انصاف تھے دنیا میں تو نہیں نا کسی نے دیکھا اقبال کا نام تو بڑا لیتے ہیں لیکن اقبال کا شعر ہے سبق پر پھر عدالت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا ہم نے کیا کیا بالکل صحیح ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کیا لیکن البتہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ان ایوارڈ میں یعنی ریاست مدینہ کی شاید ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ایوارڈ مولانا طارق جمیل کو بھی دے دیا مدینہ کا دامن بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اب کیا کیا جائے مگر سر وہ دیکھیے یہ تو بدلتی دنیا ہے آپ دیکھیے گا سعودی عربیہ کو کتنا چینج کر دیا گیا وقت میں آپ نے اولمپکس میں ان کی عورتیں آ گئی ہیں اس وقت جو تبدیلیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں یہ ایک شاید انٹرنیشنل فنون لطیفہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے اولمپکس میں سعودی عربیہ کو انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتا بیکاز ان میں عورتوں کی نمائندگی نہیں ہے دے براٹ وومن اب عورت آپ سعودی عربیہ کا قانون دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ گئی ہے یس میں صرف اتنا میں آپ سر میں جسارت کر رہی ہوں آپ سے یہاں اختلاف کر کے میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ
بلکہ آپ کے نالج میں زیادہ ہوگا، ہمیشہ اسلام کو استعمال کیا گیا، بلکہ میرے پاس وہ ڈیٹیل بھی تھی کہ کب کب مختلف لوگوں کو، جو کہ حقیقت میں وہ مسلمان امام نہیں تھے، وہ پلانٹڈ امام تھے جنہوں نے لبادہ اوڑا تھا امام ہونے کا، مگر وہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے تھے۔ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ بہن دیکھیے، ہم نے ایسے لوگوں کو بہت ننگا کیا اپنے کالمز کے اندر بھی، پروگرامز کے اندر بھی۔ میں چلتے چلتے صرف 1.5 منٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، تاکہ ہم انسانوں کی، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، خاص طور میرے لیے، مطلب اس میں بڑی عبرت کا سامان اس میں موجود ہے۔ لاس اینجلس کے اندر ایک ڈاکٹر ابراہم تھے، انہوں نے انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے یعنی ارادہ کیا۔ انہوں نے پھر جو موت کا نزع کا شکار ہوتے تھے ان لوگوں کے اوپر 5 سال میں 1200 تجربے کیے، ایکسپیرینس 1200 تجربے کیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے شیشے کا ایک بڑا انتہائی ترازو بنایا۔ وہ مریض کو اس ترازو پہ لٹاتے، مریض کے پھیپھڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتے، ان کے جسم کا وزن کرتے، پھر اس کے بعد اس کے مرنے کا وزن انتظار کرتے۔ مرنے کے فوراً بعد اس کا وزن نوٹ کیا جاتا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم نے سینکڑوں تجربات کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ روح کا جو وزن ہے صرف 21 گرام ہے۔ 21 گرام، جی سر۔ اب انسانی روح اس 21 گرام آکسیجن کا نام ہے، جو کہ پھیپڑوں کے کونوں، کھدروں اور درزوں، لکیروں میں چھپی بیٹھی ہے، اور ہچکی کی صورت میں انسانی جسم میں پرواز کرتی ہے، اور پھیپڑوں کی طرح میں چھپی ہوئی وہ ساری جو 21 گرام آکسیجن ہے وہ پھر کر کے باہر اڑ جاتی ہے۔ اب انسانی کے جسم کے سارے سیل مر جاتے ہیں، انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ 21 گرام کتنے ہوتے ہیں بہن؟ 21 گرام مکئی کے 14 چھوٹے دانے ہوتے ہیں، 21 گرام۔ ایک ٹماٹر پیاز کے ایک پرت جو ہے نا، یا ریت کی 6 چٹکیاں یا 5 ٹیشو پیپر لے لی جائیں، وہ 21 گرام بن جاتے ہیں۔ یہ ہے ہم انسانوں کی اوقات۔ مگر یہ آپ نے ایک ایسپیکٹ بتایا، دوسرا ایسپیکٹ بھی سنیے گا۔ جی سنیے، میں بتاتا ہوں۔ 21 گرام کے انسان جو ہے وہ خود کو خربوں ٹن وزنی کائنات کا خدا سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح کا وزن 21 گرام ہے تو ان 21 گراموں میں ہماری خواہشوں کا وزن کتنا ہے؟ اس میں ہماری نفرتیں، لالچ، ہیرا پھیری، چالاکی، سازشیں، ہماری گردن کی اکڑ، ہمارے لہجے کا غرور، اس کا تمام کا وزن کتنا ہے؟ یہ پھر 21 گرام کا انسان جو خود کو 21 گرام کے کروڑوں انسانوں کا حاکم سمجھتا ہے، وقت کو اپنا غلام اور زمانے کو اپنا ملازم سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ بس ذرا سی تپش، ذرا سی کھینچی، ہمارے اختیار، ہمارے اقتدار، ہماری اکڑ، غرور، چلاکی ہر کسی کی موم پہ گلا دے گی۔ اور جب یہ 21 گرام ہوا ہمارے جسم سے باہر نکل جائے گی، ہم تاریخ کی سلوں کے تلے دفن ہو جائیں گے، اور قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ 21 گرام میں کوئی انسان جو ہے دوسرا آ جائے گا، وہ ہماری جگہ لے لے گا۔ یہ انسان جو اتنا تکبر کرتا ہے، یہ مڑ کر اپنی کمر کا تل تو دیکھ نہیں سکتا، اور دعویٰ یہ کیا کرتا ہے آج کل، یہ ہم نے ٹیکنالوجی ایسی بنا لی کہ زمین پہ چلنے والے ہر کیڑی کو دیکھنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ مگر سر میں معذرت کا، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا جرثومہ کووڈ-19 کی شکل میں آیا ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت اللہ نے بتا دی، اپنی طاقت قوت بتا دی ہے۔ چھوٹا سا جرثومہ، ان الانسان عجولا، انسان بڑا عجوت باز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے بڑا ناشکر ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الانسان حریصا، کہ انسان جو ہے بڑا لالچی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، آپ کے پروگرام کا وقت بس سر یہ کسی کو اثر نہیں ہوگا، مگر آپ نے 21 گرام روح کی، 21 گرام آکسیجن کی بات کی ہے، مگر سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی تو کیسے ان کے اوپر گوشت آئے گا؟ وہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اگین ہماری ورٹیبرل کالم میں جو ہمارا ٹیل بون ہے، لاسٹ ورٹیبریز جو 5 ہے، ان کے اندر کا ابھی تک کسی کو نہیں آئی ڈی این اے کا ذکر پتہ چل گیا نا، یعنی ہماری تمام کی تمام انفارمیشن اس کے بیچ میں سٹورڈ ہے، تو وہ ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے نا ڈیفینیٹلی ول ٹیل ایوری تھنگ۔ قرآن کے بیچ میں یہ ہے نا کہ جب انسان کی موت بھی ہوگی تو اس کو ہر چیز نظر آئے گی، مگر جب تک شاید میں، آپ، ہم تمام دنیا کے بیچ میں ہیں، ہماری ذاتی رنجشیں ہیں، ہماری ذاتی مفادات ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا کہ what I am obligated to give to the nation
وی جسٹ لک فارورڈ واٹ از ان اٹ فار می. فیض احمد فیض کے اشعار کے ساتھ میں پروگرام کی اجازت چاہوں گی. مجھے بہت پیاری لگتی ہے. شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، وہ ہے موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو چھوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. بہت خوبصورت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے توسط سے ایک پیغام تمام لوگوں تک جو پہنچانا چاہتی ہوں. اگر میں اپنا محاسبہ کر لوں، اگر میں اپنے کانشس کو الائیو کر لوں، تو بہت ساری چیزیں ہم اپنا محاسبہ اگر کر لیں. آئی وش کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے پولیٹیشنز. میں آپ کی بات کو اقبال کے ایک شعر سے بڑھا دیتا ہوں، اس کو تو زبان مل جائے گی کہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی. یہ ہے محاسبہ. ہم جو اللہ کے سامنے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کاش میں اگر مجھے صرف آپ 20 سیکنڈ دے دیں. میری اہلیہ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئی، پورا پیرالائز ہو گیا، تو میری زندگی میں وہ پریشانی کا بہت بڑے دن تھے وہ، اور میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا کہ میں نے ساری عمر اسے قرآن پڑھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، سناتے ہوئے سنا، یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے اسے اپنے پہ معمول کیا. میں نے کہا یہ میری کوئی غلطی ہے جو میرے سامنے آ رہی ہے. اب مجھے ڈپریشن کا بہت میں شکار ہو گیا. تو میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا. میں نے اللہ سے بہت مانگتا تھا. میرے ذہن میں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا میں جتنے بھی میرے ملنے والے میں سب سے معافی مانگوں گا. میں نے ہمت کر کے دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب سے میں نے معافی مانگنی شروع کی. اور لوگوں نے کہا بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا بات ہے. میں نے کہا یار میں معافی چاہتا ہوں. اب یقین کریں جب میں نے معافی مانگنا میرا عمل کو 1 ہفتہ رہا، تو اس ہفتے کے بعد مجھے ڈپریشن نام کی کوئی چیز میرے سامنے آئی نہیں کبھی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. پاکستان کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آئی نو پروفیسر اشرف صاحب اردو کے پروفیسر کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی، ان کے بیٹے کو بیمار ہو گیا تھا تو بیٹے کو سرنج سے وہ فوڈ دے رہے تھے، جوان بیٹا، تو رو دیے مجھے میرے سامنے اور کہنے لگے عارفہ بہن میں نے ساری زندگی پوئٹری پڑھائی تو ایک لفظ آتا تھا دل خون کے آنسو روتا تھا. تشریح کرواتے تھے، بتا دیا کرتے ہوتے تھے. احساس نہیں تھا کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ مطلب کیا ہے. آج جب میں اپنے جوان بیٹے کو جس کو میں اپنا سہارا سمجھتا ہوں، جب میں اس کو سرنج سے کھانا دے رہا ہوتا ہوں، تو آج مجھے پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. وی آر آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.